بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن سیلری پرسن جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کو کیسے فائل کرے گا. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے آئرس میں لاگ ان ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، آئرس میں لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے سیدھا یہاں پہ آئرس پہ آنا ہے. آئرس میں آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہے. یہاں رجسٹریشن نمبر پہ آپ اپنا CNIC نمبر لکھیں گے جو کہ آپ کا یوزر نیم ہوگا، اور پاسورڈ میں جو FBR کی طرف سے آپ کو پاسورڈ الاٹ ہوا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ پاسورڈ لکھیں گے. یہاں سے آپ نے لاگ ان کرنا ہے تو آپ اپنے پورٹل میں لاگ ان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے نا ونڈو اوپن ہو جائے گی جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے. تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ڈکلیریشن میں. ٹھیک ہے، ڈکلیریشن میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ تمام جو ہے وہ ریٹرنوں کے فارم پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سیکنڈ میں جانا ہے ریٹرنز اور اسٹیٹمنٹس، یہ سیکنڈ نمبر پہ. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ فارم پڑا ہوا ہے سیلری ریٹرن فار انڈیویجول. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ سے پیریڈ مانگے گا کہ کس پیریڈ کی آپ نے جو ہے وہ ریٹرن فائل کرنی ہے. میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے جسٹ 2022 لکھ دیتا ہوں. جیسے آپ 2022 لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیریڈ آ جائے گا. یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. میں اس کو یہاں سے دوبارہ اوپن کرتا ہوں. 2022 کنٹینیو. تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ جو ہے وہ سیلری کا فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو آپ نے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے سیلری کا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، سیلری پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ کیا لکھا آ رہا ہے، انکم فرام سیلری، یعنی کہ آپ کی سیلری سے جو انکم ہوئی ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے، پے ویجز اور ادر ریمونریشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد الاؤنسز یا ایکسپینڈیچر سارا کچھ ہے. آپ نے یہاں پہ جو یہ یہاں پہ ہے نا پے ویجز، آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ لکھ دینی ہے. اچھا، اماؤنٹ کون سی لکھنی ہے، یا تو آپ آپ کی سیلری جو بینک سٹیٹمنٹ میں آ رہی ہے یا تو آپ اس کے ٹوٹل کر لیں پورے سال کا، یا دوسرا جو سب سے آسان طریقہ ہے آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے آپ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں جو ہے وہ سیلری کا اینول سرٹیفکیٹ دے دیں. وہ جب اینول سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہم نے اس پرسن کو اتنی سیلری پرووائڈ کی ہے اور اس کے بدلے ہم نے اتنا ٹیکس کٹا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ نے جو ٹوٹل سیلری کی اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جو فار ایگزامپل میں لیتا ہوں جی سیلری جی ٹوٹل سال کی بنی ہے 4,22,239. ٹھیک ہے، اچھا جیسے آپ نے یہ فگر پٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کے بٹن کو بھی پریس کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ فگر جو ہے وہ آٹومیٹک کیلکولیٹ بھی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کالم میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ صرف سیلری پرسن کا کالم ہے اور آپ نے اس کالم میں کچھ بھی نہیں کرنا. پھر آپ نے چلے جانا ہے سیکنڈ، یہ ٹیکس چارجیبلس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کی سیلری پہ ٹیکس کٹا ہے آپ نے اس کالم میں چلے جانا ہے. یہاں پہ آپ نے آنا ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس میں. ٹھیک ہے، اب ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جو آپ کا سیلری پہ ٹیکس کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. پٹ کس سیکشن میں کرنا ہے، سیلری آف امپلائز انڈر سیکشن 149. 149 کا سیکشن جو ہے یعنی کہ جو سیلری پہ ٹیکس کٹتا ہے وہ اس سیکشن کے تحت جو ہے وہ جمع ہوتا ہے FBR میں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. یہاں پہ اوپر دیکھیں کیا آ رہا ہے، ریسیپٹ ویلیو، یعنی کہ کتنی ویلیو پہ کٹا ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے وہی لکھ دینا 4,22,239. ٹھیک ہے، اور اس پہ ٹیکس کتنا کٹا ہے یہاں پہ آپ نے ٹیکس کی اماؤنٹ لکھ دینی ہے. جی میں لکھتا ہوں 2,444، یہ میرا ٹیکس کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے یہاں پہ کیلکولیٹ کے بٹن کو پریس کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ہے وہ فگر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ ایک پورشن
سمپلی کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کہ آپ کے انکم کا پورشن. ٹھیک ہے، سیلری کے پورشن میں آپ نے صرف سیلری ڈالنی ہے. اگر ٹیکس کٹا ہے اس پہ تو آپ نے یہ ٹیکس کی اماؤنٹ اس کی ٹیکس چارجیبل میں جا کے ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جو ہے وہ اس سیکشن کے آگے جو ہے اپنا ٹیکس ڈال دینا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف سیلری پرسن کا. آپ نے اس کے بعد آپ نیچے یہ کمپوٹیشن پہ آنا ہے. کمپوٹیشن پہ آ کے آپ نے صرف یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیکس وغیرہ تو نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں اگر آپ کا ٹیکس بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یعنی کہ آپ کا ٹیکس نہیں کٹا ہوا، ٹھیک ہے، اور سیلری پہ آپ کا ٹیکس بن رہا ہے سلیب کے مطابق، تو یہاں پہ یہ ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں یہاں پہ آپ کی فگر آ رہی ہوتی کہ ہاں جی اس پرسن کا اتنا ٹیکس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ جو میں نے فگر پٹ کی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں بن رہا بلکہ الٹا ریفنڈیبل بن رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہ ریفنڈیبل انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایکسیس جمع ہوا ہے اتنا ٹیکس. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ آ جائے گی. اگر آپ کا ٹیکس بنے گا تو یہاں پہ یہ ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں یہاں پہ یہ فگر آ رہی ہوگی کہ اس بندے کا اتنا ٹیکس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کی انکم کا سیلریڈ پرسن کی انکم کا ایک پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ یہ سیکنڈ پورشن آتا ہے 116، یعنی یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا پورشن ہوتا ہے. اب آپ اس کو کلک کریں. یہاں پہ سب سے پہلے جو آ رہا ہے پرسنل ایکسپنسز، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پہ یہاں پہ آپ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پرسنل ایکسپنسز کی نیچے ڈیٹیل آ رہی ہے، یعنی کہ رینٹ، ہاؤس رینٹ کتنا ہے، ٹیکسز وغیرہ اگر آپ نے کوئی جمع کروائے ہیں وہ کتنا ہے، وہیکل رننگ مینٹیننس، اگر آپ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کی مینٹیننس، ٹریولنگ کاسٹ ہے کہیں ٹریولنگ کی ہے، الیکٹریسٹی، واٹر، گیس کے بل وغیرہ ہیں، ٹیلی فون کا بل ہے، میڈیکل ہے، ایجوکیشن یعنی کہ آپ کے بچے اگر اسکول گوئیں گے تو ان کی ایجوکیشن کی فیس. ٹھیک ہے، اس کے بعد فنکشن گیدرنگ، یا آپ نے کوئی بیٹے بیٹی کی شادی کی ہے یا کوئی بھی گیدرنگ کی ہے آپ اس کا خرچہ بھی یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ یا ڈونیشن آپ نے کسی کو دی ہے وہ، ادر ہاؤس ہولڈ ایکسپنسز اور ادر یعنی کہ کچن کے ایکسپنسز وغیرہ جتنے ہیں وہ آپ یہاں پہ، یعنی کہ ٹوٹل جو آپ نے گھر کا خرچہ ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لم سلم ہاؤس ہولڈ ایکسپنس میں جو ہے وہ اکٹھا ایک فگر ڈال دیتا ہوں. آپ اس کو یعنی کہ ڈیوائڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. جی میرا رینٹ اتنا آیا، الیکٹریسٹی کا بل اتنا آیا، گیس کا. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ جب آپ کریں گے فگرز اماؤنٹ ڈال کے تو یہاں پہ یہ اوپر ٹوٹل آ رہا ہوگا. پرسنل ایکسپنس جو ہے وہ اس پرسن کے اتنے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ یعنی کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا ایک پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سیکنڈ پورشن. سیکنڈ پورشن کیا ہے جی؟ پرسنل ایسٹس اینڈ لائبلٹی، یعنی کہ یہ جو پرسن ہے پرسنلی اس کے پاس کیا ایسٹس ہیں اور اس کی کیا لائبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ دیکھیں اس میں سارا کچھ ہے. اگر کوئی بزنس اگر انڈیویجول کر رہا ہے، اگر اس سے وہاں سے کوئی شیئر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا شیئر بھی لکھ دیں گے، یا بزنس کیپٹل اگر کتنا کیپٹل اس نے انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ موٹر وہیکل اگر اس کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ ڈیٹیل دیتے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں. اچھا یہاں دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ڈبے میں کلک کریں گے تو یہ کلک نہیں ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ڈالنے کا؟ یہ پلس کے نشان پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گی. اب وہیکل یہاں پہ وہ مانگ رہا ہے کہ وہیکل کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ لکھ دیتا ہوں جی AKZ249، یہ ایز اے ڈمی میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہیکل کا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے. یہاں پہ نیچے جو ہے اس کے کنٹینٹس میں آپ اس کو ڈیٹیل لکھ دیں گے. جی کیا چیز ہے جی؟ یہ میں لکھ دیتا ہوں جی کلٹس. ٹھیک ہے، یہ میں نے سبمٹ کر دی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ یہ کون سی گاڑی ہے، کس کمپنی کی ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے. یہاں پہ اب آپ اس کی فگر ڈال دیں. ٹھیک ہے، میں جی ڈالتا ہوں جی 8 لاکھ. یہ میں نے فگر ڈال کے اور کیلکولیٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے کے پاس جو بھی ایسٹس وغیرہ ہیں آپ نے ان کو جو ہے یہاں پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریشیس جو آپ کے پاس قیمتی گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، گولڈ وغیرہ ہے، وہ آپ اس پورشن میں ڈال سکتے ہیں. طریقہ کار وہی، آپ اس پلس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل دینی ہے جیسے میں نے گاڑی کی دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاؤس ہولڈ ایفیکٹس، مطلب گھر میں آپ کے کوئی چیز ہے، فرنیچر ہے یا اور کوئی آئٹم وغیرہ ہے، وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ادر ایسٹس
مطلب ادر ایسڈ جیسے مختلف مشینریز وغیرہ ہیں جو آپ کے ایک ایسڈس کیلکولیٹ ہوتی ہیں، وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں کیش یعنی کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے، ٹھیک ہے، فزیکلی کیش آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا، وہ آپ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں جی 7,51,526، ٹھیک ہے جی، میرے پاس اتنا کیش گھر میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ جو ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس جو ٹوٹل ایسٹس ان سائڈ پاکستان، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی گھر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے کمرشل انڈسٹریل ریزیڈینشیل پراپرٹی، یہاں پہ آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا گھر کا ایڈریس اوپر دینا ہے، نیچے کنٹینٹ کے کس جگہ، یعنی پورا ایڈریس دینا ہے کہ میرا مکان کا نمبر یہ ہے، اس کالونی میں ہے، اسٹریٹ نمبر یہ ہے، یہ سارا کچھ، اور اتنے مرلے میں ہے، یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھیں، اور اس کے سامنے آپ نے اس کی ویلیو ڈالنی ہے۔ مینز یہ یعنی کہ آپ کے ایسٹس کا پورشن ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایسٹس جو ہے وہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر اپنے ایسٹس جو بھی آپ کا ریلیونٹ ایسٹ ہے اس کے سامنے آپ نے جا کے اس کی فگر کو پوٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو جسٹ بتانے کے لیے ایک گاڑی کی اماؤنٹ ڈالی، کیش ڈالی، اور میرا جی ٹوٹل ایسٹ آ رہا ہے جی 15,51,526، یہ میرے جی ٹوٹل ایسٹس ہیں۔ کیلکولیٹ میں نے کر دیا اور یہ ہمارے پاس ایک فگر آ گئی، نیٹ ایسٹ کرنٹ ایئر میرے پاس یہ آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ آتا ہے جی ریکنسلیشن کا، ٹھیک ہے۔ اب ریکنسلیشن میں کیا آ رہا ہے، ریکنسلیشن میں سب سے پہلے تو آ رہا ہے کرنٹ ایئر کے ایسٹس، کہ یعنی کہ کرنٹ ایئر میرے پاس کتنے ایسٹس آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک فگر آ رہی ہے کہ پریویس ایئر پچھلے سال کتنے ایسٹس ہے۔ یہ فگر کیوں پوچھ رہا ہے، یہ فگر اس لیے پوچھ رہا ہے یعنی کہ جو انکریز کتنا ہوا ہے یا ڈیکریز کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انکریز ڈیکریز ہم لکھیں گے تو پھر وہ ہماری ریکنسلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اچھا، میں پریویس ایئر کے یہاں پہ ایسٹس لکھ دیتا ہوں جی، میرے پاس پریویس ایئر تھے جی 12,37,287، یہ میرے پاس پریویس ایئر کے، میں کیلکولیٹ بھی کر دیتا ہوں، یہ پریویس ایئر کے جو ہے وہ میرے پاس ایسٹس تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے ایسٹس میں 3 لاکھ کا انکریز آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتا ہے جی، اگر آپ کو میں یہاں پہ نیچے دکھاؤں، یہ دیکھیں پرسنل ایکسپینسز یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اب میری ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ یہ کیا آ رہا ہے جی، میرے پاس ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ آ رہی ہے جی 4,22,239 روپے ان ریکنسائلڈ۔ یہ کیوں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا یہ کیوں آ رہی ہے، یہ ویسے نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ چیز جو ہے وہ مس کی ہے۔ مس کیا کی ہے، اب یہ دیکھیں انفلو، انفلو کا کیا مطلب ہے کہ اس ایئر میں آپ کے پاس کتنی انکم آئی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے، میرے پاس انکم کیا آئی، یعنی کہ سیلری کی جو ہے وہ انکم، وہ اس سال میں نے سیلری کی انکم جو ہے وہ میرے پاس آئی، کتنی آئی ہے آپ نے وہی فگر لینی ہے جو آپ نے اوپر سیلری کے پورشن میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیلری کے پورشن میں کتنی فگر ڈالی ہے، یہاں پہ سیلری پہ کلک کریں، کتنے 4,22,239، وہی فگر آپ نے دوبارہ ریکنسلیشن میں آنا ہے، اور یہ کیا ہے، انکم ڈکلیئر ایز پر ریٹرن فار ایئر ٹو سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس، یعنی کہ اس میں آپ نے وہی فگر سیلری کی ڈال رہی ہیں 4,22,239، اس کو میں نے کیلکولیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں تو ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کیا ہے، 0، یعنی کہ میری ریٹرن جو ہے وہ ریکنسائل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کی ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ 0 نہیں آ رہی یا فگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی فگر مس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یعنی کہ جو ڈیٹا آپ نے پٹ کیا ہے وہ آپ کا سارا یہاں پہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ نے جو ہے اپنی ریٹرن کو جو ہے وہ ریکنسائل بھی کرنا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ سیلری پرسن جو ہے وہ اپنی ریٹرن کو فائل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کر کے، اور اس کے بعد جسٹ آپ نے یہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ سے وہ پن مانگے گا، پن جو 4 ڈیجٹس کا پن ہوتا ہے، سیکرٹ ہوتا ہے، ہر پرسن کا علیحدہ ہوتا ہے، وہ آپ اس میں پن ڈالیں گے اور جسٹ سبمٹ کر دیں گے، آپ کی ریٹرن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کی ریٹرن جو ہے بالکل تیار ہے سبمٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے بڑی آسان سی جو ہے وہ سیلری کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو تھوڑی سی توجہ سے جو ہے وہ ہر سیلری پرسن جو ہے وہ اپنی ریٹرن کو خود فائل کر سکتا ہے۔ امید ہے یہ جو آج کا چھوٹا سا لیکچر ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا سیلریڈ پرسن کے لیے کہ وہ اپنی ریٹرن کو وہ خود جو ہے وہ فائل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔